إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ آیت تلاوت کی ہے اور یاد ہی خطبے کا موضوع ہے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ مسلمان چھوٹے بڑے، امیر غریب، عالم جاہل، ہر ایک کو کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا ہر قسم کا تعاون کرے۔ اللہ رب العالمین فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، اے لوگو، ایمان والو، تم آپس میں تعاون کرو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ جہاں بھی کوئی نیک کام، جائز مباح کام ہے، ہر ایک دوسرے کا تعاون کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ضروری قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تعاون کے سلسلے میں قرآن پاک کے اندر جو ہمارے سب کے لیے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جو غور فکر سے سنے اس کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح کیا کہ قرآن جو واقعات ہم نے جو بیان کیے ہیں یہ تمہارے صرف ایک موعظہ، عبرت و نصیحت کے لیے کہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ ہوا، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا تذکرہ کرتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین اپنے نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور کہا یا بنی ان اللہ امرنی بامر قال فاصنع ما امرک۔ ابراہیم خلیل اللہ اٹھے اور کہا بیٹے اسماعیل آج اللہ نے مجھے ایک بڑے عظیم ترین کام کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا والد صاحب بڑے اچھے کام کا حکم دیا ہے تو فافعل ما امرک، رب نے جو حکم دیا وہ کرنے کی کہ آپ اس کو کر گزرے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اصل میں ہے کیا وَتُعِينُونَنِي، کیا تو میری مدد کرے گا؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی، خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہو اور ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وَتُعِينُونَنِي، کیا تو میری مدد کرے گا؟
حضرت اسماعیل خلیل اللہ نے کہا کیوں نہیں ہم آپ کا وَأُعِينُكَ کا آپ شروع کریں، جب تک خانہ کعبہ تیار نہ ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد باپ بیٹے دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، اور اسی کا بخاری کی روایت ہے اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ البقرہ کے اندر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب اللہ ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر رہے تھے، وہ ابراہیم اور ابراہیم خلیل اللہ ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ کہا جاتا ہے ابراہیم خلیل پہلا واقعہ ہے قرآن پاک میں جہاں ایک دوسرے کو نیک عمل پر، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے کا تذکرہ آتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے، اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اتعیننی، کیا تو میری مدد کرے گا؟ اسماعیل نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، اور دونوں نے مل کر کے قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ قرآن پاک کے اندر دوسرا واقعہ یہ ہے، ذوالقرنین جب سفر کرتا ہوا اللہ نے بہت بڑا بادشاہ بنایا تھا، اب اس کے بعد شاید اتنا بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی مسلمان نہ گزرا ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذوالقرنین سفر کرتے 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 فَثُمَّ عَدْبَ سَبَبًا، چلتا گیا یہاں تک کہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ بہت بڑی گھاٹی تھی پہاڑ کی، بہت دور دراز تک، اور وہاں کچھ ایسے لوگ تھے۔ میں جب ذوالقرنین کو دیکھا کہا آپ ہماری ایک مدد کر دیں، بس کیا اس پہاڑ کے پیچھے یاجوج ماجوج موجود ہیں، ہم اکٹھا آتی ہمارا سارا مال لوٹ لے جاتے ہیں، ہمارے سارے مویشی لے کے چلے جاتے ہیں، لوٹ مار ساری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، آپ بڑا مہربانی ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ میری کچھ مدد کریں، اور کوئی دیوار کھینچ دے تاکہ آئندہ نہ آ سکے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے وہ تاریخی دیوار کھینچی، کہا جب تک قیامت نہ یہ دیوار ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آج دنیا میں سوچو ایک مسلمان بادشاہ نے خدمت خلق میں اور لوگوں کی رعایت مدد کرنے میں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، لیکن آج کسی مسلمان کا نام تو نہیں آتا ہے تو غیر مسلموں کا آتا ہے انسانی ہمدردی میں۔ اصل انسانی ہمدردی وہ ہے جو ہمارے اسلاف نے ذوالقرنین نے کب کیا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا قیامت تک کے لیے ان ظالموں یاجوج ماجوج سے ہم نے تمہیں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ کر دیا ہے، لیکن میں دیوار تو کھڑی کروں گا۔ فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ، معاملہ کام ہم لیبر کا کام تم لوگ کرو۔ سارے لیبر تیار ہوئے اور ذوالقرنین نے ایسی سد سکندری کھینچ دی کہ آج تک دنیا حیران ہے اور دنیا کے عجائبات میں سے ہو گئی۔ رب العالمین نے بڑا کرم کیا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دوسرے کا تعاون کیسے ہوتا تھا آپ حضرات جانتے ہیں۔ مکے میں رہنے والے لوگ جب ایمان لاتے، پورے عرب میں کہیں بھی کلمہ پڑھتے، عرب کے لوگ ان کو ستاتے، مشرکین تنگ کرتے، تو سب کے لیے ہجرت کرنے کا ایک ہی مقام تھا مدینہ طیبہ۔ سارے لوگ مدینہ طیبہ آئے اور مدد کیسے کیا؟ بعد مہاجرین کہتے اللہ کی قسم میں نے دنیا کو دیکھا لیکن مدینے والوں سے اچھا مدد کرنے والا کائنات میں کسی قوم کو میں نے نہیں پایا۔ یہ انصار مدینہ اللہ رب العالمین نے اتنا کرم کیا، ایک نے اپنے باغ کو کہا یہ اتنا بڑا باغ ہے میرے مہاجر بھائیوں، ایسا کرو آدھا تم لے لو اور آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہ بعض صحابی نے کہا دیکھو تم مہاجر ہو، تمہارے بال بچے مکے میں رہ گئے ہیں، تم بے یار مددگار ہو، یہ میرا گھر ہے، دو ایک تم لے لو ایک میں لے لیتا ہوں۔ حد ہو گئی کہ ہماری بیویاں ہیں، ہم ایک کو طلاق دیتے ہیں عدت گزار کے، تم اب نکاح کرو، اپنا گھر آباد کرو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ عشاء کی نماز پڑھا کر کے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ سے فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ رسول میں مسافر ہوں، ہمارا کوئی گھر نہیں،
رشتے ناتے نہیں، ہماری کوئی پہچان کا نہیں، ہم آ گئے ہیں آپ کے یہاں بھوکا پیاسا، اب کہیں وہ جگہ نہیں ہے، اسی مسجد میں سو جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر کا جائزہ لیے کہ کسی گھر میں کچھ کھانے کا انتظام ہو تو اس مسافر کو کھلا کر کے مسجد میں سلا دیں۔ لیکن 9 گھر سے آدمی آیا، یا رسول اللہ آپ کے گھر میں ساری ازواج مطہرات پیٹ پر پتھر باندھ کر کے سو رہی، کسی کے پاس کھانے کا انتظام نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ہمارے اس مہمان کو لے کر کے جائے؟ ایک صحابی اٹھے اور لے کر کے اپنے گھر گئے، بیوی سے کہا کھانا ہے؟ کہا کھانا اتنا ہے بچے کھائیں اور سو جائیں اور کچھ بھی نہیں۔ کہا ایسا کرو میں نبی کا مہمان لے کر کے آیا ہوں، ایک مسافر لے کر کے آیا ہوں، اسے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ہم دونوں بچوں کو تھپکیاں دے کر کے سلا دو اور کھانا لا کے رکھنا، چراغ بجھا دینا اور کھانا اللہ کے رسول کا مہمان کھائے گا اور ہم جو ہے اپنا منہ ہلاتے رہیں گے اندھیرے میں تاکہ اس کو شک نہ پڑے کہ میں کھا نہیں رہا ہوں۔ کھایا، آسودہ ہوا، جا کر کے سو گیا۔ لیکن میاں بیوی دونوں، انصاری اور انصاریہ کی قسمت جاگ اٹھی، ساری دنیا سوئی ہے لیکن ان کی قسمت جگ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد کہا تم نے کیا کیا اور تیری بیوی نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں کچھ تو کیا۔ یا رسول اللہ مہمان کو کھانا کھلایا، بچوں کو بھوکا سنایا اور ہم میاں بیوی پیٹ پر پتھر باندھ کر کے سو گئے، لیکن آپ کے مہمان کو آسودہ کر کے سلایا۔ کہا مبارک ہو تم دونوں کے اس عمل کو، اللہ نے اتنا قبول کیا کہ قرآن پاک میں تم دونوں میاں بیوی کے حق میں قرآن پاک کی آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے۔ ایک صحابی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عجیب سی بات ہے، یہ آگ پرست تھے، فارس کے رہنے والے، عیسائی بڑی لمبی داستان ہے۔ پھر یہودی کے ہاتھ لگے، ہجرت کر کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے، مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے سے یہودی ان کو روکتا تھا، جنگ بدر ہو گئی، شریک نہیں ہو سکے۔ جب بھی اللہ کے رسول کے پاس آنا چاہے یہودی مارتا تھا ان کو۔ ایک دن روتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اپنے آقا سے مکاتبت کر لی ہے۔ مکاتبت کا کیا مطلب؟ 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور کے درخت اس کی کھیتی میں لگا کے تیار کر دیں تب مجھے آزاد کر، اتنی قیمت مانگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخیدوا اخاکم ھذا الفارسی المسکین سلمان، اے مسلمانوں یہ اپنے فارسی مسکین بھائی سلمان کی تم لوگ مدد کرو۔ نہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا اعلان کرنا تھا، صحابی اٹھے، کوئی گیا 20 درخت کھجور کے لے کے آیا، کوئی 25 لے کر کے آیا، کوئی 40 لے کر کے آیا، لائن لگ گئی، ہم اپنے مسلمان بھائی کو غلامی سے آزاد کرا رہے ہیں۔ اتنی بڑی خوش نصیبی، دیکھتے دیکھتے تقریباً 300 درخت پودے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے سلمان پودے محفوظ رکھنا اور زمین تیار کرنا، کھڈے کھودنا، لیکن کسی پودے کو اپنے ہاتھ سے نہیں لگانا۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ سلمان فارسی اپنے دوست احباب صحابہ کرام کو لے کے گئے، 300 درخت کے پودے لگانے کے لیے کھڈے کھودے۔ سارے مدینہ کے مسلمان مدد کر رہے ہیں، ہمارا یہ مسلمان بھائی کتنی جلد غلامی سے آزاد ہو جائے۔ جب کھڈا تیار ہوا، بعد لوگوں نے درخت نصب کرنا چاہا، کہا نہیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ درخت کھڈا کھودنا لیکن درخت نہیں نصب کرنا۔ کہ اللہ رسول کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ رسول کھڈے میں اتر جاتے، یہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین کائنات کا نبی، اللہ کے ماں سب سے بڑا بات خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ نبی علیہ السلام کا مقام ہے، اللہ کے بعد پوری کائنات میں آپ کے پلے کا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، یہ آپ کا مقام تھا۔ اللہ اکبر، حضرت اللہ کے رسول اترے، پودا لیتے، نصب کرنے لگے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک پودا بھی نہیں سوکھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ پودے تو لگا دیا،
اور 50 اوقیہ جو ہے سونے کا سکہ وہ نہیں ہے. اللہ سے فرمایا انتظار کرو. ایک دن ایک صحابی پتا نہیں ان کو کہاں انڈے کے برابر وہ چھوٹا والا جو انڈا آتا ہے دیسی انڈے کے برابر ایک ہے سونے کی دری مل گئی. لے کر کے آئے. اس کو سیو کرنے کے بجائے جمع کرنے کے بجائے اپنے کام میں لانے کے بجائے چلو نبی کو دے دیتا کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کے کام آ جائے. زندگی میں پہلی مرتبہ ان کو سونا نصیب ہوا تو جمع کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آئے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے. یا رسول اللہ یہ مجھے ملا ہے. آپ نے فرمایا سلمان کو بولا. حضرت سلمان آئے. سلمان کو اللہ رسول نے پکڑا کہا لے جاؤ یہودی کو دے دو. اللہ اکبر. ایک سونے کا انڈا اور 50 سکے. کہنے لگے یا رسول اللہ ما ھذا یغنی ما ھذا ينفعک ما علی. میرے پاس اتنا بڑا قرضہ یہودی کا ہے یہ ایک انڈے کے برابر سونا یہ کیا کام دے گا. اللہ رسول فرمایا لے جاؤ. ہاتھ میں لیا اور کہاں لے جاؤ. کہتے ہیں اللہ کی قسم دیکھنے میں انڈے کے برابر تھا لیکن اس ایک انڈے میں اللہ نے اتنی برکت دیا. اللہ کی قسم اگر احد پہاڑ اس کے مقابلے وزن کیا یا تو احد پہاڑ اس کے سامنے ہلکا. میں لے جا کے دیا یہودی سے پھر آزاد ہو گیا. میں اعین اخاکم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے ایک دوسرے کے مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام نے اس طرح سے ایک بڑی عجیب سی مثال بخاری کے اندر ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ یمن کے رہنے والے لوگ تھے. کہتے ہیں ان کے محلے میں جو ان کی برادری قوم اور قبیلے کے تھے ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں. کبھی دو چار فیملی میں کوئی پریشانی ہوئی تکلیف ہوئی کھانے پینے کی کمی ہوئی تو اللہ رسول فرماتے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا. سارے مالدار خوشحال لوگ اکٹھا کرتے کہتے ہم بھی نہیں کھائیں گے جب تک کہ ہمارا یہ غریب مسکین بھائی مسلمان کے گھر میں کھانا نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے لوگ جمع کر کے اور پھر ناپ کر کے پورے برادری میں تقسیم کر دی. جب نبی علیہ السلام کو یہ پتا چلا تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا اے لوگوں اپنے قوم اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے محلے کے لوگوں کے بھوک پیاس کا اور ان کی پریشانی کے دور کرنے کا یہ مقام ہے کہ وہ منی وانا منہم یہ ہم سے ہے اور میں ان سے. یہ بڑا اونچا مقام تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. نبی علیہ السلام کے بعد ایک صاحب ہے یا رسول اللہ ای الاعمال احسن. آپ بتائیں سب سے بہترین عمل کیا ہے. آپ نے فرمایا ان تعین صانعا او تصنع لاخرک. آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے ان تعین صانعا او تصنع لاخرک. کوئی ہنرمند ہے اس کے پاس ہنر ہے لیکن بیچارہ پریشان ہے. آپ نے فرمایا اس کے ہنر کے مطابق اس کی مدد کر کے اسے روزگار پر لگا دینا یہ سب سے افضل. تو مدد کر. نمبر 2 او تصنع لاخرک. کوئی اپارج لنگڑا لونا جو کام کرنے کے لائق نہیں ہے وہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی اس کی مدد کر دو کہ بیٹھے بیٹھے اپنے روزی روٹی کا وہ انتظام کر لے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا دوستو اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے. آپ نے ساتھ فرمایا من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ او کما کان علیہ السلام. صحیح مسلم کی حدیث. اے لوگو جب تک بندہ کسی اللہ کے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اوپر سے اس کی مدد کرتا ہے. پھر سن طبرانی کبیر کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگو لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُؤْمِنِ سَاعَةً. اگر کبھی ہمیں کہیں جانے سے سفارش کرنے سے یا کوئی چٹھی دے دینے سے
اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے 1 گھنٹہ بھی اگر میں چلا گیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ان کانوں نے یہ قبر کے اندر جو نبی سوئے ہوئے ہیں ان کو فرماتے ہوئے سنا، جو 1 گھنٹہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے گیا، ہماری اس مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف کرنے سے بڑا ثواب حاصل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو مدد کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے کام آنے والا۔ المؤمن اخو المؤمن، لوگوں مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ یقف علیہ ضیعتہ، اگر کبھی وہ غائب ہو گیا، کسی پریشانی مبتلا ہو گیا تو اس کے پیشے کو، اس کے کاروبار کو، اس کے دھن، اس کی دولت، اس کی جائیداد پراپرٹی کو ضائع نہیں کرنے۔ ہمارا بھائی غائب ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ تعجب کرنے کے بعد صحیح بخاری کی روایت، حیرت کی بات ہے، صحابہ میں ایک دوسرے کے تعاون کا اور مدد کا ایسا جذبہ تھا، کھانے میں، پینے میں، آنے میں، جانے میں، سیکھنے میں تو ہوتا ہی تھا۔ ایک دن ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں سفر میں جانا چاہتا لیکن آج میری اونٹنی مر گئی، سواری ہی نہیں ہے، بالکل تیاری ہے اور بہت ضروری سفر میں جانا ہے، لیکن آج ہی ہماری قسمت کا معاملہ تھا، آج ہی ہماری اونٹنی مر گئی۔ اللہ رسول نے فرمایا کسی کے پاس ہے اونٹنی، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ ہم لوگوں کے پاس تو نہیں، لیکن فلاں محلے میں ایک اور مسلمان ہے بڑی اچھی طبیعت کا، اس کے پاس اونٹنی ہے، اگر اس سے مانگا جائے، طلب کیا جائے تو کبھی وہ انکار نہیں کرتا۔ اللہ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا گھر تم نے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو اور لے جا کر کے اس سے بات کرا دو۔ لے کے گیا اور جانے کے بعد کہا بھائی دیکھو، اللہ کے رسول کے سامنے اس نے سواری کا تذکرہ کیا، سواری کا انتظام نہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا اتنی اونٹنیاں ہیں جو اس کو پسند ہو سواری کے لیے لے کے جائے، ہمیشہ کے لیے لے کے چلا گیا۔ صحابی پلٹ کیا، یا رسول اللہ کام اس کا ہو گیا اور اس کی پسند سے سواری اس کو دیا۔ اللہ سے سنو، نمبر 1 جس نے دیا، قیامت کے دن 1 اونٹنی کے بدلے جنت میں 70 اونٹنیاں ہونی، سونے کی نکیل ہوگی، سونے کا کجاوا ہوگا، اور تمہارے اس بھائی وہ اونٹنیاں انتظار کر رہی جنت میں۔ رہا تمہارا معاملہ، تم نے دیا نہیں، جگہ بتایا لے جا کر، اللہ کا بندہ تجھے مبارک ہو، نیکی کا راستہ جہاں کام بنتا ہے وہاں تک پہنچا دینے والے کو بھی رب نے اتنا ہی ثواب دیا جتنا دینے والے کو دیا۔ ہمیں چاہیے ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آخری چیز بڑی عجیب سی دین سیکھنے کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارا گھر بہت دور تھا، نبی علیہ السلام سے کافی فاصلے پر ہم تھے، بڑی پریشانی ہوتی تھی، کاروبار دیکھنا ہے، جانور ہے، تو اللہ کے رسول دین سکھلاتے تھے تو ہم سب کو موقع نہیں ملتا روزہ نہ جائیں۔ تو میرا پڑوسی تھا، ہم نے اس سے کہا ذرا ہماری مدد کرو، تم میں تمہاری مدد کرو۔ کیا کہا؟ ایک دن میں تمہارا کاروبار دیکھوں اور اپنا دیکھوں گا، تم صبح سے شام تک جاؤ، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے رہنا، اور جتنا اللہ کے رسول حدیث میں بیان کریں، جتنے فتاوی ہوں اور جتنی قرآن پاک کی یادیں بیان کریں، سب تو یاد کرنا، اور آنے کے بعد رات کو مجھے یاد کرا دینا، اور پھر دوسرے دن تو میرا کاروبار دیکھے گا، اور میں جاؤں گا صبح سے شام تک نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر کے پورے دن قرآنی احادیث، فتاوے، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، ساری چیزیں میں یاد کر رکھوں گا، اور صبح شام کو آؤں گا تجھے یاد کرا دوں گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں ایسے دوسرے بھائی سے تعاون کے ذریعے میں نے قرآن اور حدیث کا علم سیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز اور ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مومنو تمہاری مثال ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند۔ جب ایک جسم کے اندر چھوٹی سی انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کہتے تو جانے تیرا کام جانے، اتنی فصیح ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیا رشتہ، کیا تعلق، کتنی ذمہ داری ہے، اور کس قدر اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ فرمایا ذرا سوچو، سارے دنیا کے مومن ایک جسم
اذن، اگر ایک انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کے تکلیف میں ہے. ایک تو ایک جگہ رہتی ہے پورا بدن کرتا ہے، آنکھ روتی ہے، زبان کراہتی ہے، بے قرار بے چین. آن فرمائی یہی مومن کی مثال ہے. ایک مومن کی تکلیف کا مطلب ہے دنیا کے سارے مومن اس کے تکلیف میں شامل ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا کرا دے. الہ العالمین جو شرک و کفر میں ڈوبے ہیں انہیں توحید و سنت پر لگا دے. الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ خلیفہ اور ان کے احباب اور اصحاب کی اللہ تعالی حمایت و مدد فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. جس شہر میں رہتے ہیں شیخ سلطان قاسمی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہر بلا ہر مصیبت سے بچا دے. اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما. الہ العالمین ان احباب سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا، امت کی بھلا، قوم اور وطن کی خیر ہے. ہر ایسے چیزوں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب، امت کا خسارہ، قوم اور ملت کا نقصان ہو. الہ العالمین جو مجاہدین حق کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. جو مظلوم کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی نصرت فرما. اور مظلوم کے حق دلانے میں اور ظالموں سے آزاد کرانے میں جو لوگ اللہ رب العالمین شہید ہو رہے ہیں ان کو شاہ مرتبہ شہادت عظمیٰ نصیب فرما. الہ العالمین جہاں بھی حق اور باطل کی لڑائی ہو حق کو غالب کر دے اور باطل کو مغلوب بنا دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.